ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہر زمانے میں حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے۔ لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے، مسلمانوں کو، مومنین کو ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جس دین سے وابستہ ہو، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر، اور آئیں گے جاتے رہیں گے، یہ آبادیاں ہیں بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے، لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے گا۔ ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزوں، ہم سب کا امتحان ہے، لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں۔ آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں۔ ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا، 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو ہم تو دعا یہی کرتے ہیں، ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے گھر اڑا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، راکھ میں بدل دیے گئے، اور نیوز اینکر یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا، تمہارا گھر کیسے چلا گیا، لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا۔ ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، لیکن میرے عزیزوں پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزوں شاعر نے سچ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے، یہ دین غالب آئے گا۔ تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا، تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا۔ چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز
रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मैं सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं, ला तज़ालु इसाबतु मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुक़द्दस ला यदुर्रुहुम ख़ुज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि इला अन तक़ूम अस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी मां की तड़पती हुई लाश है, और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों याद रखो, मेरे आका का फरमान हक है, कुछ नहीं बिगड़ेगा का मतलब क्या है? ये तमाम असबाब जाने का मतलब ये नहीं कि बिगड़ गया, बिगड़ा तो उसका है जिसका ईमान बिगड़ गया। ईमान जिसका गया उसका सब बिगड़ गया। और हमने उन बच्चों को देखा है आज, अरे रात को सोते हैं तो उन्हें पता नहीं होता सुबह होगी भी कि नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद एक दिल दहला देने वाली बात मैं बताता हूं। मिस्र की सरजमीन से लोग पानी के बोतलें और डब्बे उठा उठा करके बॉर्डर पर जा रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीन गज्जा के वो मुसलमान कहते हैं अपना पानी तुम रखो, अल्लाह करीम हमारे लिए कहीं से अपनी ही जमीन से पानी अता करेगा। उनको लोग कह रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे वक्त का बड़ा फिरौन रोज अल्टीमेटम देता है 24 घंटे में इलाका खाली करो, निकल जाओ, घर खाली करो। कैसा ईमान है तुम्हारा कि आने वाली बड़ी बड़ी मिसाइलों का अपने सीने से मुकाबला करते हैं और कहते हैं कल से हम यही थे, आज भी यही हैं और यही रहेंगे और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये जो इस्तिकामत है, इसी को मेरे आका ने फरमाया दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ईमान अगर मजबूत है तो कुछ नहीं बिगड़ा है। अरे 6 साल की बच्ची, 6 साल की बच्चियां, ट्रेंड चला हुआ है उनके मोहल्लों में, ट्रेंड चला हुआ है, अपने अपने हाथों में मेहंदी से अपना नाम लिख रही हैं, हंसी खुशी। पूछा उनसे कि नाम लिखने का ट्रेंड क्यों चला है अभी जंग के हालात में मेहंदी से? कहती हैं कल को अगर हम उड़ गए, चेहरा नहीं मिला, जिस्म नहीं मिला, हाथ अगर बचा हुआ हो तो नाम देखकर हमारे माँ बाप पहचान तो सके। शहादत का ये जज्बा, शहादत का ये जज्बा 6 साल के बच्चों में अगर आया है, यकीनन उनके सीनों में ईमान मौजूद है, ईमान मौजूद है। मेरे अजीजों जरा अपने हालात पर जरा तवज्जो करो। मौला करीम ने हमें किस चीज की कमी दी है? कौन सी चीज कम आई हमारे घर में? हम तो मुरक्कन ग़िज़ाएं रोज खाते हैं। आज हमारे पास सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हम अय्याशियों के अड्डों पर पूरी रात गुजारते हैं। हमारे शहर आज जिस गली से गुजर जाएं, सुबह की अजान तक यहां गप्पे लगाते हुए खड़े रहे। ऐ मेरे अजीजों, हालात तो हमारे ऐसे हैं कि खा खा करके चर्बियां चढ़ गई। हमें उनका क्या एहसास हो पाएगा? उनका क्या एहसास हो पाएगा जिनके यहां पानी से ज्यादा खून देखा जाता है, जिनके यहां जिंदों को पकड़ने के लिए नहीं, अब मुर्दों को पकड़ने के लिए लोग भी नहीं है। अजीज़ान गिराम वक़ार, जनाजा उठाने के लिए लोग पूरा दिन इंतजार करते हैं, कोई नहीं है। पुरसाने हाल इन सब हालात के बावजूद मैंने एक बच्चे को भी वहां से ये कहते हुए नहीं सुना कि हम पर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, हमको यहां से निकाल लो, मदद करो, कोई आओ। नहीं, वो सब सिर्फ इतना ही कहते जो कुछ हो रहा है हम अल्लाह के पास जाकर कहेंगे, ये सारे मामलात हम अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे।
یہ ہے ایمان، یہ ہے استقامت۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق ان کے لیے اتنی ہی بڑی دولت کافی ہے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، اسرائیل کے کتے اور ظالم مل کر اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے فتح تو بیت المقدس کی ہی ہے، فتح تو ان مظلوموں کی ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ ڈٹے رہ گئے۔ تمہارے پاس تو پیٹروٹ میزائل، بڑے بڑے تمہارے پاس توپ، بہت ساری چیزیں ہو کر بچوں پر، ہاسپٹل پر، نہ جانے کتنی جگہوں پر تم نے بمباریاں کی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا آج بھی خاموش تماشائی ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب ظلم اپنے عروج کو پہنچتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جتنے خاموش تماشائی تھے سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے، ہم کیسے کریں، تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے، یہ بھی لکھا جائے گا، یہ بھی لکھا جائے گا۔ یہ بندہ جا تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوٹ گیا تھا، ایسا بے قرار تھا کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی، یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن یہاں بیٹھ کر کے ہم عیاشیوں پر عیاشیاں کریں، اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے، تو پھر میرے عزیزو ان نہتے مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے، جہاں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں ان کے لیے لقمہ نہیں، وہ کسی کا بچا ہوا کچرا کھانے پر مجبور ہے۔ اس وقت ہماری برتنیں کھانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے گٹر اور نالیوں میں بہ رہے ہوں۔ ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی، ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ بدلو اپنے حالات، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے۔ لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے، ابھی بدلو، آج بدلو، اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم ہمارے شامت اعمال، ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں۔ جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرتی ہے تو ایک مومن صالح کی رقت انگیز دعائیں اور اس کے نکلنے والے آنسوں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں، یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رو دھو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی، نہیں، تنہائی میں بیٹھے ہو، اکیلے میں بیٹھے ہو۔ جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی، ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعرات کا روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے، اور افطار سے پہلے اگر کوئی دعا کرے، اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو، ان ظالموں کے خلاف ہو، مظلوموں کی مدد کے لیے ہو، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی، اور آئے گی کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں۔ آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، استقامت۔ بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو یہ مسلمان کیا کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کرنے والے، ویسے ہی ہم ختم کیے جا چکے ہیں، ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، ہم کچھ کرنے، بس تم اپنی زندگیاں بدلو، نشہ سے باز آ جاؤ، اور جتنے خرافات ہمارے محلوں میں آئے اس سے نکالو۔ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں، ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا ہم پر، اور بس ہماری تمنا یہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے قدیر و جبار خدا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم احسن الخالقین، ہم سب اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کی وجہ سے اگر تیرا یہ سخت
تیری سخت پکڑ ہے تو مولا تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے مولا، تو اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما دے۔ اے کریم خدا، تیرے حبیب کی امت تڑپ رہی ہے اور ہر جگہ مولا ظلم و ستم کا نشانہ ان غریب مظلوموں کو بنایا جا رہا ہے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی باقی نہیں رہا۔ مولا تو اگر مدد نہیں کرے گا تو کون مدد نازل فرمائے گا؟ اے رحمان، ہمارا عقیدہ ہے تو ہی وہ خدا ہے جو ابابیلوں کو بھیج کر ابرہہ کو ہلاک کیا، تو ہی وہ خدا ہے جو بدر میں اپنے نبی کے لیے 5000 فرشتوں کو اتارا۔ اے مولا، تو ہی وہ خدا ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکالا، تو ہی وہ خدا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ سے زندہ محفوظ فرمایا۔ اے قدیر و جبار خدا، کل بھی تو حی و قیوم تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہمارے اس عقیدے کی لاج رکھ لے اور غیب سے مولا تو اپنی مدد نازل فرما، اپنی مدد نازل فرما، امت مصطفیٰ کے لیے خیر فرما، ہم سب کو امن و امان عطا فرما۔ اے رب کریم، ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دے، مظلوموں کو مولا امن کی سانس عطا فرما۔ ہماری خوشیاں اگر لکھی ہوئی ہے اے رب قدیر، ہماری خوشیوں میں سے ان کو یہ تقسیم فرما دے۔ اے اللہ، ہماری حصے کی خوشیاں انہیں تقسیم فرما دے۔ اے رب کریم، ہمارے امن و سکون کو ان کے درمیان تقسیم فرما دے۔ اے اللہ، ان بلکتی ہوئی ماؤں کی آوازیں ہماری نیندیں اڑا چکی ہیں مولا، ان بچوں کے زخمی چہرے مولا بار بار ہماری آنکھوں کو ترساتے ہیں مولا۔ کب تک یہ تیری آزمائش ہوگی، کب تک یہ امتحان ہوگا؟ اے قدیر و جبار خدا، تجھے تیرے حبیب کی نالین کا واسطہ ان سب کو ظلم و ستم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، ظلم و ستم سے آزاد فرما، امن و امان عطا فرما، خیر و سلامتی عطا فرما، ہمارے اس ملک عزیز ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہم سب کو محبت و آشتی کا پیغام اور الفت و محبت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا، ہماری دعاؤں کو حضور کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔